محترم حضرات، آپ کے درمیان اس دارالعلوم غوثیہ رضویہ کے طالبان علوم نبویہ کہ آپ کو ایک سے ایک نعت و منقبت کے اشعار سنا رہے تھے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں خیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام طالب علم کے دلوں میں محبت رسول اور قرآن پاک کے دروس و برکات شامل حال عطا فرمائے۔ الحمدللہ آج اس فصل کا اعلان خصوصی طور پہ ختم القرآن شریف کے نام سے کیا گیا ہے، یعنی آج 3 بچے نے کلام پاک کو بزبانی یاد کر کے اپنے سینے میں بسایا ہے، پورے 30 پارے کو۔ الحمدللہ طالب علم ہمارے رسول کا یہ مقام ہوتا ہے کہ جب طالب علم جب بچہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک سبق لینے کے لیے جب راستے میں چلتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پر کو بٹھا دیتا ہے، اپنے پر کو بٹھا دیتا ہے۔ یہ طالب علم کا مقام ہے، منصب ہے۔ اور میرے محترم دوست، بارہا کتابوں میں آتا ہے کہ اگر مہمان رسول کسی کے گھر میں صرف قدم رکھ دے، کچھ نہیں پڑے، صرف قدم رکھ دے، تو اس گھر میں برکتوں کا نزول ہونے لگتا ہے۔ الحمدللہ یہ ہمارے رسول کا مقام و مرتبہ ہے۔ میرے دوست، کچھ کرے یا نہ کرے، اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو ضرور رجوع کرائیں، کیونکہ قرآن پاک اور حدیث مصطفیٰ جب ان تمام چیزوں کو انسان سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، تو جب انسان احکام شریعت کے مطابق اگر اس کے خلاف کوئی کام کرنا چاہے تو یہ تمام احکامات جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، جو حدیث ہمیں حکم دیتا ہے، یہ تمام فروض و برکات ان برے کاموں سے ہمیں منع کرتی ہے۔ ان تمام برے کاموں سے ہمارے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر مصطفیٰ کی طرف ہمارے نفس مطمئن ہوا کرتی ہے۔ تو اپنے آپ کو اور اپنے اولاد کو دینی تعلیم کی طرف ضرور رجوع کرائے۔ انشاءاللہ میرا دعویٰ یہ کہتا ہے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے، انتقال ہونے کے بعد جس بچے کو آپ نے محنت و مشقت کر کے حافظ قرآن بنایا ہے یا عالم دین بنایا ہے، جب آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، انتقال ہونے کے بعد وہی آپ کا حافظ قرآن بیٹا جس کو آپ نے محنت و مشقت کر کے حافظ قرآن بنایا ہے یا عالم دین بنایا ہے، وہ آج کی بخشش کے لیے، آج کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، دوسروں تک دین کی دعوت دے گا۔ تو آپ کا بچہ دوسروں تک قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کرے گا اور قرآن پاک کثرت کے ساتھ آپ کے نام پر بخش دے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کے فیوز کو بیدار کے صدقے میں پھر ان کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے، مغفرت فرما دیتا ہے۔ میرے دوست، میں آپ کے درمیان کچھ عرض کرنے کے حصے سے بس 2 لفظ۔ ہمارے درمیان استاد محترم حضرت علامہ و مولانا الحاج نوازی فضا صاحب قبلہ آپ کے درمیان پیش نظر ہے۔ الحمدللہ چند منٹوں کے بعد آپ کے درمیان پیش نظر ہوں گے اور آپ کو دین و سنت کی بات بتائیں گے۔ حافظ قرآن کا مقام و مرتبہ کیا ہے، حافظ قرآن کیوں بنا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا احکام ہے، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہاں علم سے مراد علم دین کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
میرے دوست اپنے بچوں کو مدرسہ بھیجے، اپنے بچوں کو مکتب بھیجے، اپنے بچوں کو مسجد بھیجے، تاکہ وہاں جا کر انسان اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کر سکے، شریعت اسلام کا پابند ہو سکے اور قرآن کریم حدیث مصطفیٰ کی تعلیم اپنے دل میں بسا سکے۔ میرے دوست بس دو لفظ کے ساتھ آگے کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا ہدیہ نثار کرے اور پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زمانے کی نگاہوں میں، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، ہر چیز اللہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر چیز اللہ زمین کربلا کا جھوم کر بولا، ہر چیز اللہ زمین کربلا کا جھوم کوئی بادشاہ علی اصغر، کوئی بادشاہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا، کوئی بادشاہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور حضرات جو انسان یہ سوچتا سمجھتا ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کافی تعداد کے کثیر تعداد میں برائیاں ہیں، کثیر تعداد میں برے اعمال ہیں، ہمارے نامہ اعمال اچھے نہیں ہیں، برے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے قبر میں اجالے روشنی کی، انسان اپنے قبر میں اجالے اور روشنی کی امید رکھتا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے، جس سے ملاحظہ فرمائیں، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور ہے مانا، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور ہے مانا، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور ہے مانا، رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور ہے مانا، ہماری قبر میں ہرگز، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، دارالعلوم غوثیہ رضویہ، دارالعلوم غوثیہ رضویہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا،
ایک نام تھا ہمارے درمیان، الحمدللہ آج کا صبح قیامت تک ہوتا چلا آئے گا، جسے سرزمین بریلی شریف علامہ اختر رضا خان حضور تاج الشریعہ کے نام سے دنیا جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شعر عرض کرنا چاہتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ پڑھا ہے جامعہ ازہر، پڑھا ہے جامعہ ازہر میں ازہری سب کو ہے، پڑھا ہے جامعہ ازہر میں سب ازہری کو ہے، پڑھا ہے جامعہ ازہر میں سب ازہری کو ہے، پڑھا ہے جامعہ ازہر میں سب ازہری کو ہے، مگر ہر ازہری تاجور، مگر ہر ازہری تاجور شریعہ ہو نہیں سکتا، مگر ہر ازہری تاجور شریعہ ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ آئیے آپ ایک مرتبہ آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں درود شریف کا ہدیہ نثار کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ کے درمیان ہندوستان کے ایک مشہور شاعر جناب ایم سجاد جمال صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ الحمدللہ ان کی آمد آپ کے درمیان آپ کے دل کو مثبت اور شادمانی سے بخشے گی۔ الحمدللہ میں آپ تمام حضرات سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ دارالعلوم غوثیہ رضویہ کہ آپ طالبان علوم رضویہ کو دیکھ رہے ہیں کہ مہمان رسول جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کہا جاتا ہے، ایک اللہ کے ولی تھے جو ایک اللہ کے ولی تھے۔ میں ایک واقعے کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اللہ کے ولی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے ہاں ایک دعوت و طعام کا ایک محفل سجایا، اپنے ستاروں کو بلایا، ان کے جتنے بھی محبین تھے سب کو بلایا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مدرسے کے بچے مہمان رسول کو بھی دعوت دیا۔ جب تمام مہمان ان کے دربار میں آ چکے، دربار میں آنے کے بعد وہ ایک اللہ کے ولی تمام مہمانوں کو چھوڑ کر مدرسے کے طالب علم سے پوچھتے ہیں، مہمان رسول سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا تم کیا کھاؤ گے، تمہاری خواہش کیا ہے، تمہیں کیا اچھا لگتا ہے۔ مہمان رسول سے یہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے، تم اپنی پسند ظاہر کرو، میں تمہارے پسند کے ہی ساتھ تمام چیزیں بنواؤں گا۔ تو ان کے جتنے مہمان کو وہ اعتراض کرنے لگے کہ حضرت میں بھی تو آپ کا مہمان ہوں، ہم بھی تو آپ کے مہمان ہیں، آپ ہم سے نہیں پوچھ رہے کہ ہم کیا کھائیں گے، آپ ہم سے ہماری خواہش نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ ہم سے ہماری آرزو تمنا نہیں پوچھ رہے کہ میرے دل میں کیا خواہش ہے، میں کیا کھاؤں گا، لیکن آپ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مدرسے سے پڑھ کے آئے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیا کھائیں گے، آگے اس کے ماجرا کیا ہے۔ وہ اللہ کے ولی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ولی تھا، انہوں نے جواب دیا یقیناً میں مدرسے کے طالب علم جو چھوٹے چھوٹے ہیں، جن کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں، جس کو چلنے پھرنے کا بھی شعور نہیں، جن کو بات چیت کرنے کا بھی شعور نہیں، لیکن میں تم کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ مہمان اور آپ مہمان میں فرق ہے، اس لیے کہ تم جو میرے دربار میں آئے ہو تم ہمارے مہمان ہو، لیکن یہ جو مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ ہمارے نہیں بلکہ رسول اللہ کا مہمان ہے، اور جو رسول کا مہمان ہوتا ہے وہ تمام مہمانوں میں سب سے افضل درجہ پاتا ہے۔ مہمان رسول کا وہ مرتبہ ہے۔ آج دنیا میں انسان طرح طرح کی ڈگریاں حاصل کرتا ہے،
کوئی PhD کرتا ہے, کوئی ڈاکٹر اور انجینئر بنتا ہے, لیکن جب بات نماز پڑھانے کی آتی ہے, جب بات امامت کی آتی ہے, بڑے کروڑوں روپے آپ کما لیں, لاکھوں روپے آپ کما لیں, لاکھوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائے یا انجینئر بنائے یا ماسٹر بنائے, لیکن جب امامت کی بات آتی ہے, جب نماز پڑھانے کی بات آتی ہے, جب جمعہ کی بات آتی ہے, جب ہدایت کی بات آتی ہے, کسی بھی امامت کی بات آتی ہے, تو ڈاکٹر کو نہیں بلایا جاتا ہے, انجینئر کو نہیں بلایا جاتا ہے, ماسٹر کو نہیں بلایا جاتا ہے, اسی حافظ قرآن کو بلایا جاتا ہے جس کے ماں باپ نے محنت اور مشقت کر کے اپنے خون پسینے کو ایک کر کے دوسروں کی غلامی کر کے دوسروں کی نوکری کر کے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا ہے. تمام ڈاکٹروں کے آگے, انجینئروں کے آگے, ماسٹروں کے آگے جو انسان کروڑوں روپے خرچہ کر کے دنیاوی ڈگریاں حاصل کرتا ہے, ان تماموں کے آگے اسی غریب گھر کے لڑکے کو حافظ قرآن کی امامت کا درجہ تک دیا جاتا ہے. امامت کا درجہ تک دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ مہمان رسول کا مقام و مرتبہ ہے. آپ مہمان رسول کے مقام مرتبہ کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ کے ہاں, رسول اللہ کے یہاں ان کا مقام کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, آپ حدیث مصطفیٰ سے پتا کریں, آپ حدیث رسول سے پتا کریں. جب مہمان رسول کسی انسان کے گھر میں کچھ بھی نہ کرے, کھائے پیے نہیں, قرآن شریف کی تلاوت بھی نہ کرے, صرف مہمان رسول کا قدم کسی انسان کے گھر میں چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے, برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے. یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام و مرتبہ ہے. اپنے بچوں کو جو حضرات اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہے یا عالم دین بنایا ہے, خوش قسمت ہے وہ حضرات, خوش قسمت ہے وہ حضرات. ایک مرتبہ بتایا گیا ہے کہ ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک قبرستان سے جا رہے تھے, قبرستان سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا تو دیکھا کہ ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے, ایک قبر پر عذاب ہو رہا ہے. چلے گئے, جانے کے بعد جب لوٹتے وقت جب واپس آئے تو دیکھتے ہیں اسی قبر پر, جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, جس قبر پر عذاب ہو رہا تھا, اسی قبر میں رحمت و انوار کی بارش ہو رہی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے کرنے لگے کہ یا رب کائنات یہ کیسا معاملہ ہے, تھوڑی دیر پہلے میرا یہاں سے گزر ہوا تھا تو میں نے قبر پر جب میری نظر پڑی اس میں عذاب ہو رہا تھا, عذاب قبر میں انسان مبتلا تھا, لیکن جب تھوڑی ہی دیر کے بعد میں لوٹ رہا ہوں, واپس ہو رہا ہوں, دیکھتا ہوں کہ اسی عذاب قبر والی عذاب پر اور بندے کے اوپر رحمت و انوار کی بارش سے برسایا جا رہا ہے. آخر ماجرا کیا ہے؟ تو غیب سے آواز آتی ہے, یقیناً یہ بندہ نافرمان تھا, یقیناً یہ بندہ گنہگار تھا, لیکن انہوں نے دنیا میں رہ کر جب ان کی بیوی حاملہ تھی اپنی بیوی کو یہ وصیت کرتے گیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد, میری وفات کے بعد, میری موت کے بعد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا کیا, اس اولاد کو حافظ قرآن بنانا, اس اولاد کو دین اسلام کا متقی بنانا, دین اسلام کا ایک سپہ سالار بنانا. آج وہی بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کر مدرسے میں جا کر مولوی صاحب کے پاس جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, رحمان الرحیم کے نام کو ذکر کر رہا ہے. میری رحمت کو یہ گوارا کر دیا کہ کیا بندہ, جس انسان کا بندہ مجھے رحمان الرحیم پکار رہا ہے, میری حمد و ثنا بیان کر رہا ہے, اور میں اس کے بعد کو عذاب قبر میں مبتلا کر دوں. اسی رحمان الرحیم کے صدقے سے, اسی حمد و ثنا کرنے کے صدقے سے میں نے ان کے بعد کی مغفرت فرما دی ہے, ان کے بعد کی مغفرت فرما دی ہے. میرے محترم دوست, یہ ایک جملہ ہے, یہ ایک مسئلہ ہے کہ کوئی انسان رحمان اور رحیم کے نام کو ذکر کرے, ان کے ماں باپ کی مغفرت کر دی جاتی ہے. جو انسان محنت و مشقت کر کے اپنے بچوں کو, اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا, ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. بتایا جاتا ہے کہ ایک عورت انتقال کر جاتی, انتقال کرنے کے بعد کسی کے پڑوسی میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ ایک عورت جو تھی بعد میں دیکھا کہ وہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے پاس نیکیاں پہنچایا جا رہا ہے, اس کے پاس تبرکات پہنچایا جا رہا ہے. دیکھ لیا. اس کے بعد دوسرے دن پھر وہی شخص کسی عورت کے خواب میں دیکھتا ہے, تو دیکھنے کے بعد یہ اس کا معاملہ کیا کہتا ہے کہ کل وہ عورت بیٹھی تھی, اس کے پاس تبرکات پہنچایا جا رہا تھا,
لیکن آج وہ مسئلہ ہے کہ آج تبرکات پہنچایا نہیں جا رہا، بلکہ یہ ہاتھ بڑھا کر تبرکات کو حاصل کر رہی ہے۔ ماجا سمجھ میں نہیں آیا، اسی باپ نے ان سے پوچھا کہ آخر ماجا جب کل میں نے تجھے دیکھا تو بیٹھی تھی تمہارے پاس تبرکات کو پہنچایا جا رہا تھا، لیکن آج وہ مسئلہ ہے کہ آج تو ہاتھ بڑھا کر تبرکات دے رہی ہے۔ تو وہ عورت بھابھی نے جواب دیتی ہے کہ کل والا ماجا یہ تھا الگ تھا، آج والا ماجا الگ اس لیے ہے کہ کل میرا ایک بیٹا حافظ قرآن تھا، میرے نام سے روز ہر روزانہ ایک مکمل یا ایک بڑا کلام پاک پڑھ کر میرے نام پر وقف ہوتا تھا۔ آج اسی بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، اس لیے میں ہاتھ بڑھا کر تبرکات کو حاصل کر رہی ہوں، نیکیوں کو حاصل کر رہی ہوں۔ تب میرے بیٹے کے بعد میری ایثار ثواب کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ تو میرے محترم دوست، اگر آپ نافرمان ہیں تو خدا کی بارگاہ میں توبہ کریں، خود بھی سدھرے، اپنے اولاد کو بھی دین اسلام کی طرف رجوع کرے، اپنے تمام سابقہ گناہوں سے معافی مانگنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے احسان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے۔ انشاءاللہ میرا یقین یہ کہتا ہے جو انسان شریعت اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے وہ یہاں بھی کامیاب ہوگا اور کل قیامت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔